السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو کی نظم مرغ اسیر کی نصیحت کا مطالعہ کریں گے۔ ویڈیو میں آپ اس نظم کو ایک نئے انداز میں، دلچسپ انداز میں سنیں گے، جسے پڑھا ہے مہرین شیخ نے، اس لیے تمام بچے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مرغ اسیر کی نصیحت۔ مرغ اسیر کہتے ہیں قید کیا ہوا پرندہ۔ اب قید کیے ہوئے پرندے کی نصیحت، اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جو نظم پڑھ رہے ہیں مرغ اسیر کی نصیحت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قید کیے ہوئے پرندے نے کیا نصیحت کی۔ اور اس نظم کے شاعر ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم۔ چلیے دیکھیے پہلی بات۔ ایک شکاری نے خرگوش پکڑا، اتنے میں اسے جھاڑیوں میں دوسرا خرگوش نظر آیا۔ اسے دیکھ کر شکاری کا دل للچایا اور اس نے دوسرے خرگوش کو بھی پکڑنا چاہا۔ اس لالچ میں اس کے ہاتھ سے پہلا خرگوش بھی چھوٹ گیا۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے جو سارے کا لالچ کرتا ہے وہ آدھے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی خیال کو ذیل کی نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے بچوں، پہلی بات میں ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو دادا دادی نانا نانی جو بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر سارے کا لالچ کریں گے، یعنی آپ پورا حاصل کرنے کی لالچ میں کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کے پاس جو آدھا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے لالچ کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظم لکھی گئی ہے اور آپ کے درسی کتاب میں آئی ہے۔ اب آگے دیکھیے جان پہچان۔ پنڈت دیا شنکر نسیم 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم نے اردو اور فارسی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردگی اختیار کی۔ نسیم نے مثنوی کے علاوہ غزل اور دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی۔ گلزار نسیم ان کی مشہور مثنوی ہے جس سے ذیل کی نظم لی گئی ہے۔ 1843 عیسوی میں 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے بچوں، اس نظم کے شاعر پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں، جن کی پیدائش لکھنؤ میں 1811 عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوسری بات، نسیم نے اردو اور فارسی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پرائمری تعلیم انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں حاصل کی، اور ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو استاد تھے، یعنی جن کے انہوں شاگرد تھے، ان کا نام تھا خواجہ حیدر علی آتش، جو اس وقت کے مشہور شاعر ہو گزرے۔ نسیم نے مثنوی کے علاوہ غزل اور دیگر اصناف میں بھی شاعری کی۔ اور دوسری بات، آپ یہ جو نظم پڑھ رہے ہیں یہ انہی کی مثنوی کی مشہور کتاب گلزار نسیم سے لی گئی ایک نظم ہے۔ نسیم کا انتقال 1843 عیسوی میں صرف 32 سال کی عمر میں ہی ہوا۔ چلیے آگے اب اس نظم کو ترنم سے ایک نئے انداز میں، دلچسپ انداز میں مہرین شیخ پڑھیں گے۔ ایک مرغ ہوا اسیر سیاد، دانا تھا وہ طاہر چمن ساد، بولا جب اس نے باندھے بازو، کھلتا نہیں کس طمع پہ ہے تو، بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں، گر ذبح کیا تو مشت پر ہوں، پالا تو مفارقت ہے انجام، دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دام، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ، سن کوئی ہزار کچھ سنائے، کیجیے وہی جو سمجھ میں آئے، خواب ہو تو کیجیے نہ غفلت، عاجز ہو تو ہاریے نہ ہمت، آتا ہوں تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہوں
تو اس کا غم نہ کیجیے، طاہر کے یہ سن کلام سے یاد، بندم ہوا غلام سے یاد، بازو کے جو بند کھول ڈالے، طاہر نے تڑپ کے پر نکالے، ایک شاخ پر جا چہک کے بولا، کیوں پر میرا کیا سمجھ کے کھولا، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا، دولت نہ نصیب میں تھی تیرے، تھا لال نے ہاں شکم میں میرے، دیکھ کر سید نے دلاسا، چاہ پھر کچھ لگائے لاسا، بولا وہ کہ دیکھ کر گیا جال، طاہر بھی کہیں نگلتے ہیں لال۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے خلاصہ کلام۔ ایک دفعہ ایک پرندہ شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے نکلنے کی خوب تدبیریں کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس پرندے نے اپنی باتوں سے شکاری کا دل جیت لیا۔ اس نے شکاری سے کہا کہ تو نے مجھے قید تو کر لیا مگر تو مجھے بیچ پائیں گا نہ ذبح کر پائیں گا، کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں مٹھی بھر پروں والا ہوں، مجھ میں گوشت وغیرہ تجھے نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شکاری ہوتے ہیں، شکاری کسے کہتے ہیں؟ جو جنگل سے پرندوں کو یا مختلف جانوروں کو اپنے جال میں پھنسا کر قید کر کے بازار لا کر بیچتے ہیں اور اس سے روپیہ پیسہ کماتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو شکاری کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ شکاری نے کیا کیا تھا، پرندے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، اسے قید کر لیا۔ پرندے نے جال سے نکلنے کی بہت کوششیں یعنی تدبیریں کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے شکاری کا دل جیت لیا۔ اس نے کیا کہا شکاری سے؟ اس نے شکاری سے یہ کہا کہ میں بہت چھوٹا پرندہ ہوں، مجھ میں گوشت بھی بہت کم ہے، میں مٹھی بھر والا پرندہ ہوں، اگر تو مجھے ذبح کر پائیں گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اگر تو مجھے بازار لے جا کر بیچ بھی پائیں گا تو لوگ نہیں خریدیں گے، کیونکہ اتنے چھوٹے سے پرندے کو کوئی خریدے گا بھی نہیں، ان کا کیا فائدہ ہوگا چھوٹے سے پرندے کو خرید کر۔ ایسی انہیں باتیں کی۔ پھر پرندے نے شکاری کو کچھ نصیحتیں کی جن کو سن کر شکاری کا دل پسیج گیا اور اس نے پرندے کے پر کھول دیے۔ اس کے علاوہ پرندے نے اور کچھ نصیحتیں شکاری کو کی جن کو سن کر شکاری نے پرندے کے پر کھول دیے۔ پرندے کے پر کھلتے ہی وہ اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ غرض مندوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ لے میرے پیٹ میں ایک قیمتی لال ہے، اسے حاصل کرنے سے تو محروم رہا۔ بعد میں شکاری نے اسے دوبارہ پکڑنا چاہا مگر وہ پرندہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جیسے ہی شکاری نے پرندے کے پر کھولے وہ اڑ کر ایک درخت کی شاخ پر ٹہنی پر جا بیٹھا اور اس نے یہ کہا غرض مندوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کون تھا؟ غرض مند پرندہ تھا۔ کیا غرض تھی اس کی؟ اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا۔ اور اس نے کیسی باتیں کی تھی؟ اس نے یہ باتیں کی تھی کہ میں بہت چھوٹا سا پرندہ ہوں، مجھے بیچیں گے تو پیسے بھی نہیں آئیں گے، ذبح کییں گے تو گوشت بھی نہیں ملے گا۔ اور اس نے شکاری کے دل میں یہ لالچ بٹھانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا کہ تم بڑے پرندے کا شکار کرو، چھوٹے پرندے کا شکار کر کے تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑے پرندے کو پکڑنے کی لالچ میں اس نے چھوٹے پرندے کو چھوڑ دیا۔ اور بعد میں پرندے نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے رہا نہ کرتا یا میرے پر نہ کھولتا اور مجھے ذبح کر دیتا تو میرے پیٹ میں سے تجھے ایک قیمتی لال یعنی کہ ایک قیمتی ہیرا مل جاتا اور اسے حاصل کرنے سے تو محروم رہا مجھے چھوڑ کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظم سے آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے، سارا کمانے کی لالچ میں آدھا جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ اس نظم کا مقصد ہے۔ تو پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔